الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے نجا ظاہر پرستی پر اگر کچھ عقل و دانش ہے چمکتا جو نظر آئے وہ سب سونا نہیں ہوتا۔ قرآن کریم کی دو آیات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک حدیث آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہے۔ چند دن پہلے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ گزرا ہے اور تقریباً آج 9 دن ہو چکے ہیں۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ یقیناً ہمارے پاس ہمارے اوپر اپنی بہت بے شمار برکتوں کے ساتھ اور بے شمار اپنی رحمتوں کے ساتھ اور رنگینیوں کے ساتھ آیا تھا، اور انہی رحمتوں اور برکتوں کو ہمارے اوپر چھوڑ کر کے 11 مہینوں کے لیے رخصت ہو چکا ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے رمضان المبارک کے مہینے کی قدردانی کی، تراویح پڑھی اور اسی طریقے سے اور دوسرے نیک اعمال کیے، یقیناً قابل مبارکباد ہے وہ لوگ کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے اس مبارک مہینے کی قدردانی کی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ یقیناً ان لوگوں نے اس رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن وہیں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ تو پایا لیکن رمضان المبارک کے مہینے کی اس کو جس طرح قدر کرنی چاہیے تھی اس طرح اس نے قدر نہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے، اللہ کا قانون ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی قدردانی کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسانات کو مانتا ہے، ان کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی نعمتوں میں اور زیادہ اضافہ فرماتے ہیں۔ اور اگر بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری کرتا ہے تو نعمتیں تو کم ہو جاتی ہیں اور مزید اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب انسان کے اوپر نازل ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب کے نازل ہونے کی کوئی شکل و صورت نہیں، کسی بھی اعتبار سے اور کسی بھی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ بندے کے اوپر ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ کوئی آسمانی آفت ہمارے اوپر آئے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ یہ گزر چکا ہے اور جس طرح قدر کرنی تھی وہ یقینی بات یہ ہے کہ ہم سے نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عاجزی کا اظہار اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا ہو تو ہم تو کچھ بھی نہیں۔ علیہ الصلوۃ والسلام یہ الفاظ کہا کرتے تھے کوئی بھی عبادت کرنے کے بعد، فرمایا کرتے تھے معمول یہ تھا ما عبدناک حق عبادتی، اے اللہ جو عبادت آپ نے میرے اوپر ڈالی تھی اور میں نے اس کو انجام دیا، یقیناً حقیقت یہ ہے کہ آپ کی عبادت کا حق مجھ سے ادا نہیں ہو سکتا۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ الفاظ کہہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ہمارے اوپر تو اس سے بھی زیادہ یہ الفاظ واجب ہو جاتے ہیں۔ یقیناً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہا ہے
اور ہماری شخصیت اور ہماری ذات کہاں ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ تو ظاہر بات یہ ہے کہ رمضان المبارک یا کوئی بھی اور عبادت ہو، اس کا مکمل طور پر اگرچہ ہم حق ادا نہیں کر سکتے لیکن کوشش تو کر سکتے ہیں، اور بہت قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے کوشش کی، لیکن افسوس ان لوگوں پر ہے کہ جنہوں نے رمضان المبارک کے مبارک مہینے کو پایا اور انہوں نے اس کی قدردانی نہیں کی۔ میرے بھائیوں، جب تک انسان کی زندگی کے سانس باقی ہیں، اگر انسان ان میں قدر کر لیتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے، اور جب انسان کے سانس ختم ہو جاتے ہیں تو انسان ہی نہیں رہتا، دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کے عمل کا سلسلہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ ہر سال ہمیں عطا کیوں فرماتے؟ اس کے پیچھے کا راز اور اس کے پیچھے کا لوجک کیا ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں 30 دن تک ہم لوگوں کو دن میں صبح سے لے کر شام تک بھوکا رکھنے سے چاہتے کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کا ایک مقصد بیان فرمایا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دستور ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی چیز بنائی جاتی ہے یا انسان جو بھی چیز بناتا ہے وہ دن بدن وقتاً فوقتاً پرانی ہوتی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان ایک گھر بناتا ہے اور 1 سال کے بعد اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، 2 سال کے بعد کچھ اور ہوتی ہے، 3 سال کے بعد کچھ اور ہوتی ہے، اور تھوڑا وقت گزرنے کے بعد مکان کے اندر کچھ نہ کچھ کمی آ جاتی ہے، اس کے پتھر میں کمی آ جاتی ہے، اس کے فرنیچر میں کمی آ جاتی ہے، یا اس کے رنگ روغن میں کمی آ جاتی ہے، کوئی نہ کوئی نقص اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی پیدا ہو جاتی ہے، اس لیے کہ وہ پرانا ہو جاتا ہے۔ اب انسان جب وہ پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو سدھارنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی ریپیئرنگ کرواتا ہے اور اس کے لیے پیسے خرچ کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال لیں، آدمی گاڑی خریدتا ہے، کار خریدتا ہے یا کوئی بائک خریدتا ہے، اور اس کے لیے وہ انسان اس کو چلاتا ہے، لیکن تھوڑے دنوں کے بعد گاڑی جو ہے جس طرح پہلے چلتی تھی اس طرح نہیں چلتی اور وہ سروس مانگنا شروع کر دیتی۔ اب اس کے لیے انسان پیسے خرچ کرتا ہے، اور جب وہ پیسے خرچ کرتا ہے، گاڑی کی سروس ہوتی ہے تو پھر دوبارہ اس کے انجن بحال ہو جاتا ہے۔ اسی طرح انسان جو ہے فزیکلی اعتبار سے، انسان اپنے اعضاء کے اعتبار سے بیمار ہوتا ہے، مثلاً بخار آ جاتا ہے، یا اسی طریقے سے اور کوئی بیماری اس کو لاحق ہو جاتی ہے، نزلہ ہو جاتا ہے، زکام ہو جاتا ہے، یا کوئی بھی دقت فزیکلی اعتبار سے اس کو بدن کے اندر ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر سے مشورے کرتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، یہ بیماری ہو چکی۔ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ آپ دوائی کھائیں، پرہیز کریں، اور اگر آپ دوائی کھائیں گے، پرہیز کریں گے تو آپ کی بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان کی ایک روح ہے، انسان کا ایک جسم ہے اور انسان کی ایک روح ہے، اور انسان کی روح بھی کبھی کبھی بیمار ہو جاتی ہے، اور جب انسان دنیا کے کاروبار میں الجھتا ہے اور مسلسل 11 مہینے تک دنیا کے کاروبار میں چلا جاتا ہے، وہ دنیا کے کاروبار میں دنیا کے رنگینیوں میں گھستا چلا جاتا ہے، نہ اس کو نماز کا اہتمام اس طرح ہوتا، اور اسی طریقے سے نہ دیگر عبادتوں کا اہتمام وہ انسان کرتا ہے، بلکہ دنیا کے چکر میں وہ انسان پیدر پہ لگا ہوا ہے۔ جب وہ انسان دنیا کے چکر میں پیدر پہ لگا رہتا ہے تو اس انسان کی جو روح ہوتی ہے وہ بیمار پڑ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے اس کی روح کی بیماری کے علاج کے لیے بھی کوئی دوا چاہیے۔ جس طرح ہم گاڑی کی ریپیئرنگ کراتے ہیں، اسی طرح انسان کی روح کی ریپیئرنگ ہونی چاہیے، اور اسی طرح انسان کی جو روح کے اوپر زنگ آ چکا ہے اس کو بھی صحیح کرانا چاہیے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کے لیے، انسانوں کے اوپر ہر 12ویں مہینے، 11 مہینے مکمل ہوتے ہیں، 12واں مہینہ رمضان کا آ جاتا ہے، انسان کی روح 11 مہینے میں جو بیمار ہوتی ہے، اور 11 مہینے میں مسلسل انسان کی روح پر جو زنگ لگتا ہے دنیا کی محبت کی وجہ سے اور دنیا میں مشغولی کی وجہ سے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان بھیجتے ہیں، اور رمضان میں آ کر کے انسان کی جو روح ہوتی ہے اس کا زنگ اتر جاتا ہے، اور انسان کا دل جو ہے وہ نیک اعمال کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ یہ
انسان کی روح کی ریپیئرنگ کا ذریعہ رمضان ہوتا ہے، اور اشارہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہو، اسی طرح غیر رمضان میں بھی ہم لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، اور ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جس طرح رمضان میں ہم عبادت کرتے ہیں اسی طرح غیر رمضان میں بھی عبادت کرنی چاہیے۔ یہ ہوتا ہے تقویٰ، اور یہ ہوتی ہے روح کی ریپیئرنگ۔ لیکن ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارے اندر تقویٰ کتنا ہے؟ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کتنا ہے؟ حالانکہ رمضان آتا ہے چلا جاتا ہے، بعض کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کہ رمضان کا مبارک مہینہ بھی تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو وہ انسان کے جس نے رمضان المبارک کا مبارک مہینہ پایا، اور رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں اس نے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا لی۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بد دعا پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام آئے اور جبرائیل نے یہ بد دعا کی اور آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ آپ اندازہ لگائیں، ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور ایک طرف حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام انبیاء کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام لانے والے ہیں، تمام انبیاء کے پاس اللہ کے احکام کو لانے والے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا آمین کہنا اور جبرائیل علیہ السلام کا بد دعا کہنا سمجھ میں نہیں آتا، عقل میں یہ بات گھستی نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک طرف اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو اپنی امت سے اس قدر محبت کہ دوسرا کوئی نبی اپنی امت سے اس طرح محبت نہیں کر سکتا۔ آپ علیہ السلام مسلسل ایسا ہوتا تھا کہ آپ اپنی امت کے لیے کھڑے ہوتے تھے اور آپ رات بھر عبادت کرتے تھے، آپ کے پاؤں مبارک پر سوجن آ جایا کرتی، اور اس امت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی تکلیفیں برداشت نہیں کی۔ آپ علیہ السلام طائف کے میدان میں گئے، لوگوں کو سمجھایا، مگر بدلے میں کیا ملا؟ طائف والوں نے آپ علیہ السلام پر پتھروں کی بارش برسائی، اور اس قدر برسائی کہ آپ علیہ السلام لہولہان ہو گئے، خونم خون آپ علیہ السلام ہو گئے۔ اور اس طرح آپ علیہ السلام کی بے پناہ محبت اور بے پناہ اپنی امت کے ساتھ شفقت ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی سخت بد دعا پر آپ علیہ السلام کا آمین کہنا یہ عقل کے اندر گھستی نہیں۔ لیکن آپ علیہ السلام نے آمین کہا ہے، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ میرے بھائیوں، آپ علیہ السلام نے بذات خود آمین نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ آپ علیہ السلام کے پاس اور جا کر کے یہ بد دعا کرنا، اور آپ علیہ السلام کو کہہ دینا کہ آپ اس پر آمین کہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا پر آمین نہیں کہا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا یہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام نے آمین کہا۔ لیکن اگر اب آمین کہہ دیا ہے تو ظاہر ہے اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمین کہنے پر اس بد دعا کی قبولیت کے بارے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ ہلاک اور برباد ہو جائے وہ انسان کہ جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اس نے اپنے آپ کی بخشش نہ کرا۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو گزرا ہے، یقیناً ہم سے اس کا حق ادا نہ ہو سکا، لیکن ہمیں اب آنے والی زندگی جو ہے، آنے والے 11 مہینے ہیں، اس کے لیے اپنی زندگی کا طرز عمل طے کرنا ہے کہ آنے والے وقت، آنے والا جو وقت ہے، ہمیں کس طرح گزارنا ہے۔ ایک عجیب بات لکھی ہے کسی نے کہ انسان، مسلمان بھی ایک عجیب قوم ہے، ایک چاند دیکھ کر مسجد کو آباد کرتا ہے اور دوسرا چاند دیکھ کر مسجد کو ویران کرتا ہے۔ آپ دیکھیں، رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور جیسے ہی شوال کا اور عید کا چاند نظر آتا ہے تو ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی اس چھوٹی سی لائن میں کسی نے بہت اچھی حقیقت اور بہت کڑوی حقیقت بیان کی۔ میرے بھائیوں، آج ہمارا ماحول اور آج ہمارا معاشرہ یہی ہے کہ رمضان کا چاند آیا، ہم نے مسجدیں بھر دی،
اور عید کا چاند آیا ہم نے اپنی مسجدیں خالی کر دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو جہاں پر بھی تم ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، چاہے رمضان کا مبارک مہینہ ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، غیر رمضان ہو اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسان کو عبادت کے لیے رمضان کے مہینے میں تو مکلف نہیں بنایا، بلکہ مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض کی۔ اور جس طرح رمضان کے مہینے میں 5 وقت کی نماز فرض تھی، اسی طرح غیر رمضان کے مہینے میں بھی 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ رمضان میں اضافہ کس چیز کا ہوا ہے؟ رمضان میں اضافہ اس چیز کا ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو پریکٹیکل کروانا چاہتے ہیں کہ انسان جس طرح رمضان کے مبارک مہینے میں گناہ چھوڑ سکتا ہے، اسی طرح انسان غیر رمضان کے مہینے میں بھی گناہ چھوڑنے کا عادی ہو جائے۔ آپ دیکھیں لوجک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں 3 چیزوں، روزہ جو ہے 3 چیزوں کا نام ہے، کھانے سے رکنا، پینے سے رکنا اور نفسانی خواہشات کو پوری کرنے سے رکنا، یا دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اپنی بیوی کے ساتھ ملاقات کرنے سے رکنا۔ دن کے اندر ان 3 چیزوں کا نام روزہ ہے۔ اب اگر آپ اس میں غور کریں گے تو عام حالات میں کھانا بھی جائز ہے، جن چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو چھوڑ دیں، لیکن جن چیزوں کو حلال کیا ہے تو آپ کبھی بھی کھا سکتے ہیں، آپ پانی کبھی بھی پی سکتے ہیں، شربت کبھی بھی پی سکتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی جو پینے کی چیزیں ہیں، جائز چیزیں ہیں، انہیں کبھی بھی پیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اپنی بیوی سے ملاقات کبھی بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن جائز چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بند کرا دیا، جائز چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اب اس مہینے، پورے مہینے صبح سے لے کر شام تک نہ آپ کو کھانا ہے بھلے ہی جائز ہی کیوں نہ ہو، نہ آپ کو پینا ہے بھلے ہی جائز ہی کیوں نہ ہو، نہ آپ کو اپنی بیوی سے ملاقات کرنی۔ ان 3 چیزوں کو اور جائز چیزوں کو منع کر دینا، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ انسان سے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ انسان صرف اور صرف میرا بندہ بن کر کے زندگی گزارے، صرف اور صرف میری عبادت کے ساتھ زندگی گزارے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ صرف اور صرف بندہ میرا حکم مان کر کے زندگی گزارے۔ میں نے اگر جائز چیز کو منع کر دیا ہے تو بندے کی یہ ہمت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کو رمضان کے مہینے میں بھی جائز چیز کا استعمال کرے۔ میں نے اگر پینے سے منع کر دیا ہے تو بندے کی ہمت نہیں ہے کہ وہ انسان جو ہے کسی چیز کو پی سکتا ہو۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی ہے میرے بھائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے انسان کو دنیا کے اندر بھیجا ہے تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، تاکہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرے۔ اب ظاہر ہے بندہ انسان جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف رمضان کے مہینے میں تو نہیں ہے، بلکہ عام حالت میں اللہ کا بندہ ہے، اور ہر دن ہر سانس اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اور ہر نعمت کا بدلہ اور ہر نعمت کا شکر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک مان لے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کے لیے وہ انسان تیار ہو جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ جو آیا تھا، جس طرح رمضان میں آپ رکے ہیں، اسی طرح غیر رمضان میں آپ غلط چیزوں سے رک جائیں۔ جب آپ رمضان کے مہینے میں جائز چیزوں سے رک سکتے ہیں تو غیر رمضان کے مہینے میں تو آپ کو غلط چیز سے روکا جا رہا ہے۔ جب آپ نے جائز اور صحیح چیز کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا تو اب آپ ناجائز اور غلط چیز کو بھی اللہ کے حکم سے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو یہ انسان کے لیے تاکہ آسان ہو جائے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزوں کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کی روحانیت یہ بتائی کہ انسان کی روح 11 مہینے مسلسل جو بیمار ہو جاتی ہے، اس سے انسان کی روح میں تازگی آتی ہے اور انسان کا دل نیک اعمال کی طرف مائل ہونے لگتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک حدیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی تھی، اس میں 3 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ پہلی بات یہ تھی اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں بھی ہیں، جس حالت میں بھی ہیں، اور کوئی بھی کام کر رہے ہیں اور کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں یا کوئی بھی نیک کام کر رہے ہیں، صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر انسان کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس لیے فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، آپ جہاں پر بھی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر تمہیں ستانا چاہیے۔ رمضان ہو آپ کو اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، غیر رمضان ہو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہونا چاہیے۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جب انسان کے دل کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا ہے، اور وہ اس بات سے ڈرتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کل کو مجھے اپنے سامنے کھڑا کر دیا اور مجھ سے پوچھ لیا، مجھ سے سوال کر دیا، تو میں کیا جواب دوں گا؟ جب انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے میرے بھائیوں، تو ایسے انسان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جب انسان کے اندر تقویٰ اور اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے، جنت کے علاوہ کوئی دوسرا ٹھکانہ اس کا نہیں ہوتا۔ تو میرے بھائیوں، یہ رمضان کا مہینہ جو گزرا ہے یقیناً حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن ہم یہ کر سکتے ہیں کہ جس طرح ہم رمضان میں نماز پڑھا کرتے تھے اسی طرح ہم آنے والے وقت میں بھی 5 وقتہ نماز اسی طرح پڑھیں، اور جس طرح ہم دوسرے نیک کام کیا کرتے تھے اور غلط کام کو چھوڑ رکھا تھا اسی طرح ہم نیک کام کرتے رہیں اور غلط کام کو چھوڑتے رہیں۔ یہی رمضان کا مقصد ہے اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔